عزیزان محترم، ایک بار پھر خدا تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور زمانہ اور وقت اپنے اندر ایک نیچر رکھتا ہے، بہنے کی نیچر، چلتے رہنے کی نیچر۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جس طرح سالوں گزر گئے اور ہم ایک بار پھر ماہ رمضان میں داخل ہوں گے، اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان بھی گزر جائے گا اور اس کے بعد اس کا اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اتنا مبارک مہینہ، اتنی بابرکت راتیں، اس کے اتنے اچھے ایام، اور یہ سب کا سب بھی چند دنوں کے اندر گزر جائے گا۔ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ مکمل تیاری کے ساتھ داخل ہوں، فوکس رہیں کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان میں کیا کرنا ہے، ہم نے ماہ مبارک رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے، اور جتنا پاسبل ہو اس کو یوٹیلائز کریں، اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں۔ بہت سادہ سی ایک بات ہے، اور ہماری ساری باتیں اتنی سادہ ہی ہوتی ہیں۔ انہی میں ایڈیشن کر لیجئے یہ کہ بھائی انسان جب تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو اگر سفر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ منزل کہاں ہے۔ جہاں آپ نے جانا ہے تیاری اس کے حساب سے ہوگی، اور جہاں آپ نے رکنا ہے تیاری اس کے حساب سے ہوگی۔ اگر آپ کا ایک سفر ہے جس میں آپ نے 10 دن ایک جگہ پر رکنا ہے تو تیاری کچھ اور ہوگی، اور سفر ایسا ہے جہاں پر آپ نے 1 مہینہ رکنا ہے تو تیاری پھر کچھ اور ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، یہ سفر ہے کس سمت، تو تیاری اسی کے حساب سے کریں۔ اگر ماہ مبارک رمضان سحری اور افطار ہے تو پھر تیاری آپ ساری یہ کریں کہ سحری میں کیا کھانا ہے، افطار میں کیا کھانا ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان دعوتوں کا مجموعہ ہے، انویٹیشنز ہیں، آپ اس کے میل پہ گئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے یہاں گھر پہ آئے گا ڈنر پہ، اگر یہ ہے تو تیاری پھر اسی کے حساب سے کریں۔ لیکن اگر آپ ماہ مبارک رمضان کو شہر اللہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ روایات نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی دعوت ہے، تو پھر تیاری آپ اللہ کی دعوت کے حساب سے کریں، کہ اگر خداوند آپ کو کسی جگہ پر انوائٹ کر رہا ہے، بلا رہا ہے، تو میزبان کو دیکھتے ہوئے مہمان کو تیار ہونا چاہیے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ بھئی میں اور آپ اگر یورپ جا رہے ہیں تو تیاری اپنے آپ کو اسی طرح رکھیں گے، اگر آپ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو تیاری پھر اس کے حساب سے کریں گے آپ۔ تو آپ اور میں ماہ مبارک رمضان میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں شب قدر ملنے والی ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو امام کی تشریف آوری کی ندا ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ، تو عزیزان محترم اس کے لیے پھر تیاری آپ کو میٹیریل نہیں کرنی، کم از کم پہلے لیول میں تیاری میٹیریل نہیں ہے، پہلے لیول میں تیاری اسپریچول۔ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اسپریچولی میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی بلیسنگز مجھے مل جائیں، اس کی انلائٹمنٹ مجھے مل جائے، اس کی نورانیت مجھے ملے، تو میں کیا کروں؟ سب سے پہلا کام استغفار۔ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاک و پاکیزہ کتاب ہے، اس کو پاک و پاکیزہ افراد ہی ہاتھ لگا سکیں گے۔ اگر امامت کا وجود قرآن کا ثقل دیگر ہے، قرآن ایک ثقل ہے، وہ دوسرا ثقل ہے، اور قرآن وہ ہے جس کو پاکیزہ کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو پھر امامت کا ساتھ دینے والے بھی پاکیزہ ہی ہوں گے۔ نجاستوں میں غارق، گناہوں میں مبتلا، کس طریقے سے اس پاکیزہ ہستی کا ساتھ دے پائیں گے؟ تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں امام کی نصرت کروں، امام کی تشریف آوری پہ ان کا ساتھ دوں، امام کی آمد کی ندا میرے کانوں تک پہنچے، تو بھائی پہلی چیز جو مجھے چاہیے وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو استغفار کے ذریعے سے پاکیزہ کروں۔ استغفار کے ذریعے کیسے پاکیزہ کرتے ہیں؟ چند دن باقی ہیں، مستحب بھی ہے، زندگی میں اس کا اثر بھی ہے، ہر روز استغفار کریں کم از کم 70 مرتبہ۔ اب آپ چاہیں تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کر کریں، چاہے تو آپ العاف العاف کہہ کر کریں، کسی بھی طریقے سے کریں۔ آپ نماز شب میں، نماز وتر کی قنوت میں کریں، یا اس کے بعد کبھی سجدے میں جا کر کریں، یا یوں ہی بیٹھ کر استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جب وہ خدا کے سامنے اٹھے تو خدا سے یہ کہہ سکے کہ پروردگار میں نے جتنے گناہ کیے کم از کم ایک دفعہ اپنی زبان سے استغفر اللہ کہا تھا، وہ کریم ہے انشاءاللہ بخش دے، اس کی کرامت تو بہت زیادہ ہے، اسی پر امید ہے کہ شاید استغفار زبانی کو وہ قبول کر لے گا عملی گناہ کے مقابلے، جبکہ گناہ عمل سے کیے تھے، استغفار زبان سے کر رہے ہیں، لیکن اسے بھی قبول کر لے گا، جیسے کہ مولا
چوتھے سرکار نے ارشاد فرمایا. تو پہلا کام یہ کریں گے ماہ مبارک رمضان سے پہلے استغفار کر لیں. اچھا استغفار جب انسان کرنے لگے تو کسی کا مال اگر میرے ہاتھ میں ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کا مال میرے پاس ہے اور میں استغفار کروں تو کیا قبول ہوگا؟ موسٹ پروبیبلی قبول نہیں ہوگا. پہلے ہمیں اس کا مال پلٹانا پڑے گا یا اسے بتانا پڑے گا, اس سے رضایت لینی پڑے گی. میں نے کسی کا دل دکھایا ہے اور میں یہاں گھر میں بیٹھ کے استغفار کرتا رہوں جبکہ اس کی حیثیت اور اس کی آبرو, اس کی عزت کو میں نے خراب کیا, نعوذ باللہ تعالی, تو کیا استغفار قبول ہوگی؟ نہیں, استغفار قبول نہیں ہوگی. مجھے پہلے اس کے آنر کو ریسٹور کرنا پڑے گا, اس کی عزت کو بحال کرنا پڑے گا, اس کی رضایت کو حاصل کرنا پڑے گا, تب پھر میری استغفار قبول ہوگی. تو یہ استغفار صرف لفظ میں استغفر اللہ کہنا نہیں ہے بلکہ عمل کے اندر اللہ کی طرف واپس آنا ہے. دیکھیے اگلا جملہ کیا ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, میں اللہ کی طرف واپس آ رہا ہوں. تو میں گویا نافرمانی کرتا ہوں تو میں ایک لائن کراس کر دیتا ہوں, بارڈر کراس کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہوں. جب میں استغفار کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں, خدا سے کہتا ہوں خدا مجھے اپنی مملکت میں واپس لے لے, مجھے اپنی اطاعت کے اندر واپس لے لے, مجھے اپنی بندگی کے اندر واپس لے لے. میں نے نافرمانی کی تھی اور میں بندگی سے باہر نکل گیا تھا. تو یہ استغفار صرف لفظی استغفار نہیں ہونا چاہیے, اس استغفار کے اندر دم ہونا چاہیے, اس کے اندر جان ہونی چاہیے اور اللہ کے سامنے اس پہ اتنی التجا ہونا چاہیے کہ خدا تعالی یہ قبول کرے کہ ہاں میں اپنے اس بندے کو واپس لیتا ہوں, تاکہ اتوب الیہ بنے, انابہ بنے, واپس آنا بنے. تو پہلا کام استغفار, اور استغفار میں آپ جتنا ہمیں اور آپ جتنا کوشش کر سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس کام کو کر لیں. ابھی ماہ مبارک رمضان میں 4-5 دن باقی ہیں اور ماہ شعبان کے آخری 3 دنوں کے اندر روزہ رکھنا بھی بہت مستحب ہے. تو آپ آخری شعبان معظم کے آخری 3 ایام کے اندر روزہ رکھیں اور انشاءاللہ اللہ کے حضور بھرپور استغفار کریں اور اس استغفار کرنے کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیں تاکہ انشاءاللہ اسپریچولی ڈیولپ ہوتے رہیں اور اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہو جائیں انشاءاللہ. یہ پہلا نقطہ ہو گیا. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بھائی میں نے ایک سال میں پچھلے ماہ رمضان سے اس ماہ رمضان تک کیا کمایا. کبھی ہم پیسے کا حساب لے رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم بزنس کا حساب کتاب کرتے ہیں. بھائی ہم دیکھتے ہیں کیا لگایا تھا, کیا کمایا تھا, جو کمایا اس کی ورتھ تھی اتنی یا نہیں تھی, ایکسپیکٹیشن سے کم تھا یا ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھا. تو بھائی یہ جو ماہ مبارک رمضان آیا یہ پہلا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ماہ مبارک رمضان آ چکا ہے. تو اس سے پہلے جو آیا تھا تو میں نے اللہ سے کیا چیزیں پلیج کی تھی, کیا وعدے کیے تھے, کیا کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا اور کیا کہا تھا کہ میں کروں گا, ان سب کو ریویو کرنے کا ٹائم آ گیا. چند دنوں کے اندر ان کو ریویو ہونا چاہیے کہ بھائی پچھلے سال میں نے خدا سے یہ وعدے کیے تھے. اور بہت اچھا ایک پوائنٹ ہے جو اس کام میں مدد دیتا ہے, وہی کہ ذرا سوچے گا پچھلے سال جب ماہ مبارک رمضان داخل ہو رہا تھا تو میری اور آپ کی اصلی دعائیں کیا تھیں. یہ دنیا اتنی عجیب ہے, جس چیز پہ ہم آج مر رہے ہوتے ہیں چند دنوں کے بعد, چند مہینے کے بعد, بعض اوقات چند سالوں کے بعد اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو پھر کیوں مر رہے ہوتے ہیں؟ دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے, دنیا کا دھوکہ. تو آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے, میرے لیے آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے سوچیں بھائی پچھلے سالوں میں جب ماہ مبارک رمضان آ رہا تھا تو ہماری بڑی دعائیں کیا تھیں, ان بڑی دعاؤں کی اب حیثیت کیا ہے. تو آپ کو اور مجھے بہت ساری چیزوں میں یہ پتہ چلے گا کہ بھائی ہم لوگ جو دعائیں مانگ رہے تھے وہ ابدی زندگی کی دعائیں نہیں تھیں, ہم دنیاوی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے. دنیاوی زندگی کی دعاؤں میں اتنا دم نہیں ہے, یہ ساتھ نہیں رہتی. مثلا فرض کرنے میں پچھلے سال خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بزنس کی مشکل میں تھا اور میں اتنی دعائیں مانگ رہا تھا, خدا بزنس صحیح ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. شب قدر میں بھی میں نے وہی مانگا. اچھا جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو اس بزنس کی کیا حیثیت رہے گی؟ کچھ بھی نہیں. تو میں نے ایک ماہ رمضان ضائع کیا, ایک شب قدر لگائی اس کے اوپر جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو بھائی دوبارہ ایسے ہی نہ ہو جائے. آپ اور میں ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنے اہداف بہت اچھے رکھیں, ریویو کریں اپنے اہداف کو, اچھے اہداف کو زندگی کے اندر قرار دیں اور اس کے لیے تگ و دو کریں, اس کے لیے محنت کریں. بس پہلی چیز کیا کریں, پہلی چیز یہ کریں کہ استغفار کریں, اللہ کے حضور پناہ طلب کریں, اور دوسرا کام یہ کریں کہ زندگی کے اہداف کو ری چیک کریں, اس کو ریویو کر لیں کہ بھئی یہ اہداف صحیح اہداف ہیں یا نہیں ہے. اگر, اور میں نے استغفار کے ساتھ ہی آپ سے کہا تھا کہ اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو مجھے وہ حق ادا کر دینا چاہیے. تیسری بات اور عرض کروں گا, ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد
آل محمد وعجل۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھائی آج کل کا زمانہ ذرا سختی کا زمانہ ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی کی سختیوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ مشکلات کے اندر ہیں، ان کی بہرحال کچھ لوگ مدد کریں گے۔ یہ جو خدا کا نظام ہے بڑا عجیب، آپ اور میں جانتے ہیں پانی کا کوئی جانور ہے، بہت بڑا جانور، عظیم الجثہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور اس کے منہ میں موجود گوشت کے ٹکڑے جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو نکالنے کا بندوبست یہ ہے کہ پانی کا جانور منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، پرندے اس کے منہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے ان بوٹیوں کو چن لیتے ہیں۔ پانی کے جانور کی مدد ہوا کا پرندہ کر رہا ہے، وہ بھی اتنا سا پرندہ۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اگر خدا جانوروں کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجتا ہے، ہم انسان یہ کام نہ کریں، لوگ مشکل میں پڑے ہوں، ہمیں کوئی پرواہ نہ رہے؟ نہیں، پرواہ ہونی چاہیے۔ اگر پرواہ نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل مریض ہے، اس میں کوئی مرض آ گیا، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ پھر خدا اس سے پہلے کہ کسی آپریشن کے ذریعے سے علاج کرے، میں خود اپنا علاج کروں، اپنے آپ کو بہتر بنا لوں۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ ہو جائے گا کہ بھائی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کسی نصرت کی ضرورت ہے، کسی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ آگے بڑھیں، لوگوں کی مشکل میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ نصرت تو خدا کی طرف سے آتی ہے، مدد تو خدا کی طرف سے آتی ہے، لیکن خدا کچھ لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ اس کے کاموں کے اندر چینل بن جاتے ہیں، اس کے کاموں کے اندر وسیلہ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ وسیلہ بننے والے جبرن کر دیتے ہیں، انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ہم ان لوگوں میں سے بنے کہ جو خدا کے کام میں وسیلہ بھی بنے اور اس کو ثواب بھی ملے۔ ثواب کب ملے گا؟ ثواب اس وقت ملے گا جب یہ کام خلوص سے کریں۔ بعض کام خدا ہم سے کروا لے گا بغیر خلوص کے، نعوذ باللہ تعالیٰ، چونکہ اس کو وہ کام کروانا ہے۔ مثلا میں یہ درس دے دوں، میری نیت کچھ اور ہو، تو خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام شاید پہنچ جائے، مجھے کچھ نہیں مل پائے گا چونکہ میری نیت اچھی نہیں تھی۔ اسی طرح مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مال بعد اوقات اللہ کی کسی بندے تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، لیکن دینے والے کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس کی نیت اچھی نہیں تھی، تو اس نے ریاکاری کی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اور آپ کو کام بھی کرنا ہے اور اپنی نیت پہ بھی محنت کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہو گیا کہ بھئی آپ اور میں اپنے اندر دوسروں سے ہمدردی کے لیے جذبہ ایجاد کریں، اور اسی جذبے کے اندر ایک پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو بنیادی ترین پوائنٹ بن جائے گا ان تینوں کے لیے۔ وہ اللہ کی بتائی ہوئی ایک خاصیت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے اندر ایک خاصیت دیکھنا چاہتا ہے، وہ خاصیت جس کے اندر ہوئی وہ یہ سارے پوائنٹ حاصل کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر و تحمل۔ خدا ہمیں صابر دیکھنا چاہتا ہے۔ صبر جیسے کہ روایات میں ہمارے پاس ہے، صبر مشکلات پر بھی ہوتا ہے، صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے، صبر نعمتوں پہ بھی ہوتا ہے، صبر سختیوں پہ بھی ہوتا ہے، ہر چیز پہ صبر ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو خدا آزماتا ہے دے کر، ایک آدمی کو خدا آزماتا ہے لے کر۔ اب صبر کرنے والا جب اس کے ہاتھ میں نہ ہو تو صبر کرے اور خدا سے شکوہ نہ کرے، اور جب وہ ہاتھ میں تو صبر کرے اور اس پیسے کو، اس نعمت کو صحیح جگہ پہ استعمال کر لے۔ مجھے بڑا خوبصورت ایک مکالمہ یاد آیا ہے مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی شخص نے جو ان سے ملنے آیا تھا اس سے یہ کہا کہ فلانی، انسان کے اندر بڑی بات کیا ہے، انسان کے اندر بزرگی کیا ہے، اعلیٰ صفت کیا ہے؟ اس نے کہا انسان کی اعلیٰ صفت یہ ہے کہ اگر خدا اسے کچھ دے تو وہ شکر کرے، اور خدا نہ دے تو صبر کرے۔ تو بات بہت اچھی ہے، لیکن امام نے بالکل مختصر کرتے ہوئے تیزی سے عرض کروں گا، امام نے اس بات کو ایک اور درجے پہ پہنچا دیا، بہت بڑے درجے پر، اور امام نے فرمایا کہ نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ خدا نہ دے تو شکر کرے۔ شکر کس بات کا کرے؟ اس بات کا کرے کہ خدا نے مجھے امتحان کے قابل سمجھا، اور جب خدا کچھ دے تو وہ بندوں میں تقسیم کرے، بندوں کو شریک کر لے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اندر۔ اور ایسا کرنے سے خدا کیوں خوش ہوتا ہے؟ خدا اس لیے خدا خوش ہوتا ہے کہ خدا خود فیاض ہے، وہ سخی اور فیاض بندے دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا خود رزاق ہے، وہ زمین پہ رزاق بندے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر مجھے اور آپ کو کوئی نعمت ملے اور ہم وہ نعمت اللہ کے بندوں تک پہنچا دے تو ہم نے دو کام کیے، اللہ کی نعمت کا شکر بھی بجا لائے، اور اللہ کی صفت فیاضیت اور رزاقیت میں اس کے نمائندے بن گئے۔ اگر خدا کی ایک صفت میں ہم نمائندے بنتے ہیں نا تو خدا بعض اوقات 10 صفتوں میں اپنا نمائندہ بنا دیتا ہے۔ علم بعض انسانوں کو ایسے ملتا ہے،
وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے میں کسی کا ساتھ دے دیتے ہیں، خدا انعام میں علم دے دیتا ہے، خدا انعام میں حکمت دے دیتا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کر دی اور یہ حکمت انعام میں مل گئی۔ تو اعزائے محترم، صبر اور تحمل یہ وہ کوالٹی ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہوئی تو ہم ان تمام کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس صبر کا ماہ رمضان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایسا تعلق ہے جس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں شاید۔ بھائی آپ جب روزہ رکھیں گے تو صبر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ صبر تو کرنا پڑے گا۔ جب آپ افطار کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو صبر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ہاں، صبر کرنا چاہیے۔ جب آپ افطار کرنے بیٹھے تو دوسروں کا سوچیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں، اللہ کے بندوں کو ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو صبر ہوگا، جو ماہ مبارک رمضان کو صحیح گزارنے کا ایک خود بخود اثر ملتا ہے، یہ صبر ہمارے لیے کی پوائنٹ بن جاتا ہے پوری زندگی گزارنے کا۔ تو میں اگر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہوں کہ میں نے ماہ رمضان سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا تو کیا ٹیسٹ کروں؟ یہ ٹیسٹ کرو کہ ہمارا صبر بڑھا یا نہیں بڑھا، ہمارا تحمل بڑھا یا نہیں بڑھا۔ اور بالکل نٹ شیل کی طرف لاتے ہوئے یہ کہ بھائی آپ یہ چیک کریں کہ آپ کا اور میرا خدا سے دل جڑا یا نہیں جڑا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہیں میں بار بار یہ کہتا تھا اللہ سے دل لگا کے مانگو، تو ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا بھائی یہ دل لگا کے مانگنا ہوتا کیا ہے؟ دل لگا کے مانگنا میرا خیال میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو سائڈ کی کوئی چیز یاد بھی نہیں رہتی، آپ اتنا ان کے ساتھ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اتنا فوکسڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سائڈ کی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہوگا، لیکن کچھ لوگ اللہ کے معاملے میں اتنے فوکس ہو جاتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے جب وہ خدا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، خدا سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ائمہ کی صفت ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ مولا جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو پاؤں میں تیر بھی لگ جاتا تھا تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی، یا مثلاً فرزند کہیں پہ گر گئے مولا کو خبر نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ اتنے فوکس ہوتے تھے خدا مثال کے ساتھ، ان کا دل جڑا ہوا ہوتا تھا۔ کاش ہمیں خدا ہر روز چند منٹ کے لیے یہ حالت نصیب کرتا کہ ہم خدا کی طرف توجہ دیں، اور ایسی توجہ دیں کہ گویا ہمارا دل اس سینے کے جکڑے ہوئے پنجے سے نکل کر اس جگہ سے نکل کر اللہ کے ساتھ جا کے لگ جائے، ہمارا ذہن صرف خدا کی طرف جائے۔ تو اس کے لیے پریکٹس کر کے دیکھ لیتے ہیں، بڑی اچھی پریکٹس ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں استغفار کرنے کی بات کی، پھر یہ جو پریکٹس ہے یہ کیسے کریں؟ اس کا ایک بہت اچھا راستہ یہ ہے کہ آپ خدا متعال کو ہر نماز کے بعد یا دن میں ایک مرتبہ سونے سے پہلے کبھی بھی کہیں تنہائی میں بیٹھ کر 10 مرتبہ خدا کو پکاریں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کر 10 دفعہ۔ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، کم از کم اگر آپ کو مزہ آ رہا ہو 20 دفعہ کریں، 50 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اچھائی اچھائی۔ اور اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد اللہ سے اپنے دل کھول کر گفتگو کریں، اپنی غلطیوں کو بیان کر لیں، اپنی کوتاہیوں پہ شرمندگی کا اظہار کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کر لیں۔ اتنا دل کھول کے بات کریں کہ جیسے آپ خدا متعال کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم اور آپ خدا کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ خدا متعال کی نظر کے سامنے۔ تو اس کلام کو جو خدا متعال سے کرنا ہے اس کو بڑھا دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا دل خدا سے جڑنا شروع ہو جائے گا، اور جڑے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہی اگر آپ کو بلب جلانا ہے تو بجلی سے اسے کنیکٹ کرنا ہوگا، یہ بجلی سے کنیکٹ کرے گا اور پراپرلی کنیکٹڈ ہوگا اور فلو کرنٹس کا صحیح ہوگا تو یہ بلب جلے گا۔ ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے، جب یہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، پراپر فلو ہوتا ہے، تو پھر اس دل کو انلائٹمنٹ ملتی ہے، وہ کچھ ملنے لگتا ہے جو عام حالات میں نہیں ملتا۔ اگر کسی کو نہ بتاؤ کہ یہ بلب جلے گا تو کہے گا بھائی یہ شیشے کا ایک ٹکڑا ہے، اور جب وہ بلب جلتا ہے، لائٹ آتی ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس سے معمولی ٹکڑا نہیں ہے، اس کے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ یہ پورے علاقے کو روشن کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دل خدا کی نورانیت سے منور ہو جائے، سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کے قریب لے کے جا سکتا ہے۔ آپ کو اور ہمیں یہ بننا ہے کہ ہمارے دل خدا متعال سے اتنے جڑے ہوئے ہوں کہ ہمیں وہ نورانیت نصیب ہو رہی ہو، اور اس نورانیت کے ذریعے سے ہم بھی خدا کی طرف جائیں، دوسرے لوگوں کو بھی خدا کی طرف لے کر جائیں۔ اور یہ عمل خود بخود ہے، اگر ہم صحیح ہوں گے نا تو خود بخود لوگوں کو خدا کی طرف لے کر جائیں گے اور خود بھی جائیں گے۔
اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہمارے کام میں یہ مشکل ہوئی تو بولنے بالنے سے کچھ نہیں ہوتا. خدا کا دین زبان پہ نہیں ہے، خدا کا دین نورانیت ہے، قلبی نورانیت کے ذریعے سے. العلم نور یغضبہ اللہ علی قلب من یشاء. علم خدا کا دیا وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. اور ہم نے اس کو کئی دفعہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ قلب کیوں خدا تعالیٰ نے استعمال کیا. تو عزیزان محترم، میں آپ کا بہت وقت نہ لوں، بس ان چند پوائنٹس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اور اس آخری پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں معنویت. جس چیز کو میں شدت کے ساتھ احساس کرتا ہوں، بعض اوقات خود میں طالب علم ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن جس چیز کو بہت شدت سے احساس کرتا ہوں، بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر لمبی لمبی عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. آپ ماہ مبارک رمضان کی کوالٹی کو امپروو کر لیں. اگر آپ کو یہ لگے نا کہ بھئی میں 1 گھنٹے دعا پڑھوں بغیر توجہ کے، تو میں کہوں گا بھئی آپ 20 منٹ دعا کے پڑھیں توجہ کے ساتھ. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو اس بہانے چھوڑنا شروع کر دیں کہ وہ بغیر توجہ کے، تو میں توجہ سے کروں گا تو پتہ چلے وہ 20 منٹ بھی نہ پڑھیں، وہ بھی جائے ہاتھ سے. نہیں، تو آپ پڑھیں لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ توجہ بڑھے. تو یہ جو ماہ مبارک رمضان کی دعائیں ہیں، یہ بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. ان دعاؤں کے اندر نہیں معلوم کیا کچھ مل جاتا ہے. میں صرف اگر ایک دعا افتتاح کا وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میں نے عرض کیا تھا امام کی تشریف آوری کے حوالے سے، اس سے نزدیک کرتا ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک. خدایا ہم ایسی پاک و پاکیزہ حکومت کی تجھ سے آرزو کرتے ہیں کہ جس میں اسلام کو عزت ملے اور اس سے کفر اور نفاق کو ذلت و خواری ملے. خدایا ہمیں ایسی حکومت کے اندر اچھائی کا تبلیغ کرنے والا قرار دے دے. والقادت الی سبیلک، اور تیرے راستے کی طرف قیادت کرنے والوں میں سے قرار دیتے. اور خدا کرامت اور بزرگواری ہمیں اس دولت اور حکومت کے سائے میں نصیب کر دے. عزیزان محترم، یہ جو امام کی تشریف آوری ہے، یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. یہاں پہ لوگوں کو اور موقع ملیں گے بندوں کی خدمت کرنے کے. یہاں پہ اور موقع ملیں گے، جو حق پہچان لیا تھا وہ پہچان لیا تھا، اور حق کو سمجھنے کی. اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنہ فبلغنا. خدا جو حق ہم نے پہچان لیا تھا ہمیں اسے اٹھانے کی طاقت دے، اور جو حق ہم سے رہ گیا تھا وہ ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دے دے. اور یہ وہ امام کی تشریف آوری ہے جہاں پر حق ظاہر ہوتا ہے، ہمیں حق کی دعوت دی جاتی ہے، ہم حق کی طرف بڑھتے ہیں اور قربانیوں کے ذریعے سے اپنے مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ سب اس ماہ مبارک رمضان میں ممکن ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے لیے شوق رکھیں گے. آپ اور میں، خدا انشاءاللہ ہماری نصرت فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کے لیے اشتیاق کے ساتھ آگے بڑھیں، شوق کے ساتھ آگے بڑھیں، تاکہ خدا تعالی انشاءاللہ ان مختصر کوششوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ کے اندر. اس نے ہمیں اچھی زندگی دی ہے، ہمیں زندگی بھی اچھی دے اور انشاءاللہ موت بھی اچھی نصیب فرمائے. اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. پروردگار انشاءاللہ آپ سب کی اور ہماری نصرت فرمائے اور ماہ مبارک رمضان کے اندر بصیرت کے ساتھ داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ.